خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، آج کی اس مختصر سی مجلس میں ایک خاص اور اہم ترین عقیدہ جو اجماعی ہے اور نجات کے لیے انسان کے لیے بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس بات کی اطلاع ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت میں عطا فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں تقریباً 100 سے زائد آیتیں ختم نبوت کی شہادت دیتی ہیں، اور احادیث میں تقریباً 210 سے زائد احادیث ہیں جس میں ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، اور 30 ایسی احادیث ہیں جس میں لا نبی یا بعدی کے الفاظ آئے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے پہلے نبی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ کیا۔ اگر کوئی کم عقل بد عقل یہ کہے کہ ہم حضرت آدم سے پہلے ذلی بروزی نبی تھے تو کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہی اطلاع دی کہ سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور حضرت محمد خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر سلسلہ نبوت اس طرح ختم کر دیا گیا کہ انبیاء کی قطار جتنی آنی تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب کے سب انبیاء آ گئے۔ اب حضور اکرم خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد منصب نبوت پر اللہ پاک کسی کو فائز نہیں کریں گے، نہ کوئی نبی بنایا جائے گا۔ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں عام طور پر آتا ہے کہ عیسیٰ ابن علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، تو عیسیٰ وہ منصب نبوت پر ہوں گے، لیکن حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نفاذ کے لیے آئیں گے، اور وہ ایک خلیفہ کے طور پر ہوں گے۔ اس لیے وہ نماز 5 وقت کی پڑھیں گے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ان کی اپنی کتاب کی وہ تلاوت نہیں کریں گے، اور قرآن کریم کے حکم کو ہی نافذ کریں گے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت محمد علیہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نبی بنایا جائے گا، ایک عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ مسلمانوں کو یہ رکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم حیات سے ہیں، یعنی حیات ابن مریم کا عقیدہ رکھنا ہے، اور دوسرا عقیدہ یہ رکھنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہ نزول ابن عیسیٰ ابن مریم ہوگا جب اللہ چاہیں گے تو دو چیز۔ تیسرے یہ کہ احادیث میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی علامات واضح طور پر آئی ہیں، جو اس حقیر نے بھی سچے اور جھوٹے مسیح میں احادیث کی مدد سے ترتیب وار نقل کیا ہے۔ تو 2 بات ہوئی۔ تیسری چیز، ایک شخص کی آمد کا انتظار مسلمان کرتے ہیں، وہ مہدی ہیں، تو مہدی کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوگی، اور پرورش بھی ان کی مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ وہ عجم کے ملک میں قبل ظہور نہیں آئیں گے، اور ان کے ظہور سے پہلے وہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ میں منتقل ہو جائیں گے کہ مبادا لوگ مجھے کہیں خلافت کا بوجھ نہ دے دیں۔ وہ بیت اللہ میں ہوں گے، اور ان کے سر پر بادل سایہ کیے ہوگا، اسی میں فرشتہ ہوگا، وہ کہے گا ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ وہ اپنی زبان سے نہیں کہیں گے میں مہدی ہوں، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا۔ تو عقیدہ ختم نبوت میں 3 چیز بطور خاص یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت محمد خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آخری نبی ہیں، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔
عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بحیثیت خلیفہ آئیں گے، بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، لیکن وہ منصب نبوت پر ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت جب ایک دفعہ کسی کو نبوت عطا کرتا ہے تو چھینتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا عقیدہ مسلمانوں کو یہ رکھنا ہے کہ مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا، اور مہدی اہل بیت ہوں گے اور سادات میں ہوں گے۔ آج کل جو فتنہ چلا ہوا ہے گوہر شاہی یا شکیلی فتنہ، یہ سب کے سب کیا کہتے ہیں کہ گمراہی کا فتنہ ہے، اور چونکہ ہماری عوام بے خبر ہے ان عقیدوں سے، تو ہماری علماء سے بہت دست بستہ گزارش ہے، عرض یہ ہے کہ اب جو حضرات ائمہ مساجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، بیان کرتے ہیں، قیادت ہے ان کو، تو عوام کے سامنے ان باتوں کو تفصیلی بیان کرے تاکہ عوام ان چیزوں سے بے خبر نہ رہے، باخبر رہے۔ جب انسان کو پتہ ہوگا کہ یہ سیاہ کپڑا ہے، یہ سفید ہے، تو کبھی بھی سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ وہ نہیں کہے گا۔ تو انہی گزارشات کے ساتھ میں علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ضرور اس مسئلے پر تھوڑی توجہ دیں اور اس مسئلے کو عوام میں اپنی زبان میں آسان اسلوب میں پھیلائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔